بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ کسی کی زندگی میں کچھ ایسا کر جائیں کہ دل سے دعا دے، کسی کو کہنا نہ پڑے کہ تم میرے لیے دعا کرو، دل سے دی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ زیادہ سوچوں سے نکلے، زیادہ سوچوں کا جال نہ بنائیں اپنی زندگی میں، توکل صرف اللہ پر رکھیں، تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ دل سے دعا دے، کسی کو کہنا نہ پڑے کہ تم میرے لیے دعا کرو، آپ میرے لیے دعا کریں۔ کسی کی زندگی میں کچھ ایسا کر دے، اس کی زندگی میں کچھ آسانی پیدا کر دے کہ وہ آپ کو دیکھے اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکل جائے، تو یقین جانیں وہ دعا آپ کو ضرور لگتی ہے۔ اللہ کا جو دیا ہوا غم ہوتا ہے نا، وہی اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے۔ ہم لوگوں سے غم بانٹنے چل پڑتے ہیں، نیگیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ کے دیے ہوئے غم پر صبر کرنا ہی تو زندگی میں مضبوطی لاتا ہے۔ ہمارے اندر آزمائشوں کا جو عمل ہے وہ صبر کے لیے ہی تو ہے، اسی کا نام تو زندگی ہے۔ دنیاوی مسائل میں ہم اتنا الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کا ہم الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر سوچا جائے تو جو انسان خود تکلیف سے گزرتا ہے نا، اس کو دوسروں کی تکلیف کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے پھر اپنے دل میں نرمی رکھتا ہے۔ کبھی بھی انسانوں کی نہ قدری پہ نہ کوڑنا۔ انسانوں کو کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی کسی کے جذبات کی۔ قدر و قیمت کا تعین تو وقت کرتا ہے، درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کے رہ جائیں گے، کیونکہ انسانوں کے پاس قدر نہیں ہوتی۔ عیب اور غیب کا علم جاننے والے سے اپنے معاملات سیدھے رکھیں، ہر وقت اپنے لبوں پر اللہ کا ذکر رکھیں، استغفار کو اپنا معمول بنا دیں، درود شریف کو اپنی زندگی بنا لیں۔ یقین جانیں غم اور دکھ جو ہے نا، وہ نبی اور رسولوں کی میراث ہے۔ ہم سے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ دنیا میں مشکلات پر صبر کرنا ہی تو آخرت میں اچھائی ہمارے پاس بچے گی، کیونکہ ہم نے دنیا میں صبر کو اپنایا۔ صبر کا ذکر تو قرآن میں 100 سے زیادہ بار کیا گیا ہے۔ تو پھر دوسروں کی دی ہوئی تکلیف، دوسروں کے دیے ہوئے رویے، اس پر صبر اختیار کر لیں۔ کچھ رشتے جن کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم نے ان کے ساتھ رہنا بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا واسطہ بھی رہنا ہوتا ہے، تو پھر ان رشتوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، اپنی نیت کو صاف رکھنا پڑے گا۔ دنیا کی ہر آزمائش عارضی ہے، غصہ پی جائے، برداشت کر جائے، اللہ سے امید لگا لیں۔ اللہ پاک اپنے ساتھ امید لگانے والوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا۔ دیکھیں زندگی ہے، امتحان لیتی ہے، اللہ سے امید لگا لیں، زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی کے ہر مسئلے کا حل مل جائے گا۔ لیٹ اٹ گو کے فارمولے پر کام کرنا شروع کر دیں، ہر بات کو دل پہ لینا چھوڑ دیں۔ ہمیشہ باتوں کو، ہاں کوئی اچھی نصیحت کرے تو اس کو ضرور اپنے دماغ میں بٹھائیں، اس پہ عمل کریں، لیکن جو لوگ آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا کریں، جو آپ کو پریشان کریں، جو آپ کی زندگی میں رکاوٹ پیدا کریں، ان کے لیے ایک کان سے دوسرے کان تک کا سفر آسان بنائیں۔ ان کی باتوں کو ایک کان سے دوسرے کان تک جائیں اور باہر نکال دیں۔ ان کو دماغ میں جگہ نہیں دینی رکنے کی، کیونکہ وہیں سے ہمارے لیے مشکلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کان سے دماغ تک کا سفر ان لوگوں کے لیے رکھیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، جو آپ کا بھلا چاہتے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جو آپ کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں کو سیریس ہی نہ لیں، ایسے لوگوں کے معاملات کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگنور کر سکتے ہیں ضرور کریں، برداشت کر سکتے ہیں ضرور کریں، کیونکہ زندگی کو آسان بنانا ہے۔ اگر ہم کیچڑ میں پتھر ماریں گے تو ہمارے اوپر ہی کیچڑ گرے گا۔ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بحث کریں گے، لڑائی کریں گے، منہ ماری کریں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے اپنی نیچر بنائی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی فطرت میں یہ چیز شامل کی ہوئی ہے کہ ہم نے دوسروں کو تکلیف پہنچانی ہے۔
تو وہ آپ کو تکلیف پہنچا کے ہی آرام کرتے ہیں، ان کو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر سکون ملتا ہے، تو ہم نے بدلے میں ان کو تکلیف میں دیکھ کے سکون نہیں حاصل کرنا، ہم نے اللہ کا ذکر کر کے سکون حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کو اپنے رب پہ چھوڑ دینا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہے۔